چنانچہ ایک غزوے کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا لشکر ہے، اور کتنا خوش نصیب لشکر ہوگا جس کے سرداری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں۔ شام ہوئی، قافلہ رات کے لیے ٹھہرا، قیام فرمانے لگے۔ نماز عشاء کے بعد سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کون ہے جو آج میرے لشکر کی پہرے داری کرے، میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ کون ہے جو آج میرے لشکر کی حفاظت کرے، پہرے داری کرے، رات کو جاگے، نیند کو ختم کرے، دشمنوں سے میرے لشکر کی حفاظت کرے، میں وعدہ کرتا ہوں آخرت میں کوئی پریشانی، کوئی عذاب اس کے قریب نہ آئے گا۔ دو انصاری نوجوان سامنے آئے، عرض کرنے لگے آقا ہم اس خدمت میں مامور ہونا چاہتے ہیں، ہم حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ہم رات کو پہرہ داری کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کرتے ہیں، رات کو نیند نہ کریں گے، غفلت نہ کریں گے، بالکل ساری رات جاگ کر ہم نگہبانی کریں گے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دے دی، فرمایا تم پہرے داری کرو۔ دونوں آپس میں پہرے دار بیٹھ گئے، ادھر ادھر چکر بھی لگاتے ہیں، آپس میں کہنے لگے دونوں کے جاگنے کا کیا فائدہ، ایک آدمی کچھ دیر آرام کر لے۔ ایک آدمی نے آرام کرنا شروع کر دیا، چلو یہ بھی سمجھ میں آئی کہ بھی دونوں جاگ کر کیا کریں گے، دشمن کا پتہ ہی تو لگانا ہے۔ جس کی ڈیوٹی جاگنے کی لگی وہ بھی سوچتا ہے میں یوں ہی کھڑا کھڑا رات گزار دوں، یوں ہی چلتا پھرتا رات کیوں گزار دوں، میں کیوں نہ نماز پڑھوں، نماز میں خدا کے قرآن کی تلاوت کروں۔ آج کا مسلمان رات کو جاگنے کے لیے کنجریوں کے گیت کی کتاب پاس رکھتا ہے، اسے چلاتا تاکہ مجھے نیند نہ آئے، بدکار عورتوں کے گانے، بدماش عورتوں کے گانے، حرام خور مرد عورتوں کے گانے۔ وہ مسلمان ڈرائیور، مسلمان راتوں کو کام کرنے والے کنجریوں کے گانوں کے سہارے جاگتے ہیں۔ آؤ کالی کملی والے کے غلاموں کا حال دیکھو، پہرے داری اپنے ذمے لی، اس کو بھی بیکار نہیں جانے دیتا، کہتا میں نماز پڑھوں، نماز میں خدا کے قرآن کی تلاوت کروں تاکہ میرا وقت ضائع نہ ہو۔ نماز کی نیت مان لی، سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ دشمن نے دیکھا یہ نماز کی نیت باندھے کھڑا ہے، تیر مارا، صحابی نوجوان کی پشت میں لگا، کمر میں لگا، دوسرا تیر مارا، تیسرا تیر مارا۔ اور صحابہ کرام میری جیسی تیرے جیسی نمازیں نہیں پڑھتے تھے جو مکھیوں کو پریشان کر دے، پنکھا رک جائے نماز نہیں ہوتی، ذرا سی کوئی آواز لگاتے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور ویسے بھی نماز میں کھڑے ہوئے بھی دل ہمارا دکان پہ کارخانے میں ہوتا ہے۔ خدا کی قسم امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے پروانے غلام کی نماز دیکھو، 3 تیر کمر میں چبھ چکے، لگ چکے، پر نماز پڑھنے والے کو کوئی پتہ نہیں، کوئی خبر نہیں۔ خون نکل کر تیروں کی وجہ سے گرم گرم لہو وہ سونے والے ساتھی کے نیچے پہنچا، لہو بہ کر کے پہنچا۔ جوان کی آنکھ کھلی، اس نے شور مچایا اور خدا تجھ پر کرم کرے دشمن آ گیا، نماز ختم کر۔ اس نے نماز کا رکوع کیا، سجدہ کیا، سلام پھیرا، وہ کہنے لگا کمال ہے تیری،
تین تیری کمر میں تیر لگے ہوئے، لہو نکلتا نکلتا میرے نیچے آ گیا، تجھے پتہ ہی نہیں چلا؟ وہ کہتا مالک کائنات کی قسم، قرآن کے پڑھنے میں اتنا مزہ آیا، اتنی لذت آئی، اتنا سرور آیا، اتنی حلاوت آئی، اتنا لطف آیا کہ مجھے تیر لگنے کی کوئی خبر نہ ہو۔ یہ لوگ نمازیں پڑھتے تھے، ہماری کوئی نماز ہے؟ اس کی بھی توفیق نہیں۔ وہ ہندوستان میں ایک آدمی میرے سامنے بھی کہتا تھا، اگر ہم بچے تھے ہمارے استاد سے بات کر رہا تھا کہ جی میں دکاندار ہوں، اگر کسی کا ادھار سودا دینا لکھنا بھول جاؤں تو میں نماز کی نیت جا کے باندھ لیتا ہوں، مسجد میں سارے سودے یاد آ جاتے ہیں۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جتنی سکون سے جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، جواب میں صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں جب نماز کا مزہ اٹھ جائے گا۔ ایک اور صحابی سے کسی نے پوچھا اللہ والے قیامت کب آئے گی، کہنے لگا جب نماز کا لوگ رکوع سجدہ صحیح کرنا چھوڑ دیں گے۔ ایک اور صحابی سے کسی نے پوچھا قیامت کب آئے گی، اس نے کہا جب نماز کی لذت ختم ہو جائے، نماز کا خشوع خضوع ختم ہو جائے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں جامع مسجد میں ہزاروں لاکھوں نمازی ہوگا، پر تم جب نظر مارو گے ایک آدمی بھی جسے نماز کہتے ہیں خشوع خضوع کے ساتھ لذت کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہیں ملے گا۔ صحابی نے جب اسے بتایا کہ تیری کمر میں تیر لگے ہوئے ہیں، اس نے کہا جب سے میں نے سلام پھیرا نا اب مجھے بھی پتا چل رہا ہے میری کمر میں درد ہو رہا ہے 3 جگہ، اب مجھے پتا چلا جب نماز ختم کر دی۔ اس نے کہا اللہ میں تیری کمر سے تیر نکال دوں، اب وہ چوبے ہوئے تیر نکالنے لگا تو اب یہی صحابی جس کو تیر لگے ہوئے ہیں کہتا ہے یار درد ہوتا ہے کمر میں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو یوں کر میں دوبارہ نیت باندھتا ہوں پھر قرآن پڑھوں گا، تو نکال لینا مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ آج ریڑھ کی ہڈی میں ٹیکے لگائے جاتے ہیں، کلوروفارم سنگایا جاتا ہے، اور کالی کملی والوں کے غلاموں کا کلوروفارم بھی، لذت بھی، ایمان بھی، یقین بھی اللہ کا قرآن۔ سب سے بڑی چیز وہ اسی کو مانتے تھے۔ چنانچہ پھر نیت کی اس نے نماز کی باندھی اور وہ تیر پھر اس صحابی نے کھینچے اس کی کمر سے تو اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اتنا سنوارا، اتنا بنایا، نگاہ نبوت سے ان کو اتنا رنگ رنگ کے پکا کر دیا، ان کا قیمہ بننے تو بنے مگر وہ اپنے کلمے سے باز آنے کو تیار نہ تھا۔ عورت ہوئی یا مرد ہوا کوئی بھی ہوا، پکے ٹھکے لوگ تھے۔ اگر وہ قربانیاں نہ دیتے تو آج ہمیں کلمہ ملتا کیسے، قرآن کیسے ملتا، ایمان کیسے ملتا؟ یہ انہی حضرات کی جوتیوں کا صدقہ ہے جو آج مسلمان بنے پھرتے۔